السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، میں نے ایک آیت سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعہ کا تسلسل ہے یہ کہ گزشتہ جمعہ میں جو ہے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے 15 اہم نکات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا تھا، اور اس میں سے 4-5 کا ذکر کیا تھا۔ اب بقیہ اپنے مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اس سے پہلے یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، اور پھر ہم نے تم کو بنایا قوموں میں اور برادریوں میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے پاس سب سے بڑا مرتبہ تقوی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ہے۔ اللہ جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ مدینے کے آخری دور میں تقریباً 9 ہجری کے بعد جو تھا، اس وقت پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس سورہ کے تمام مضامین 9 ہجری سے بڑی تعلق رکھتی۔ گزشتہ بار بھی میں نے 9 ہجری کے تعلق سے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوا تو لوگ آنے لگے دین میں، ایک بڑا ریولیوشن اسلام کا کمپلیٹ ہونے لگا۔ اس آیت میں آج پورے دنیا کا منظرنامہ سامنے رکھیے، اور اس آیت کو بھی رکھیے، حجۃ الوداع کا خطبہ آپ کے سامنے رکھیے۔ میں گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، ہر مسلمان نوجوان کو خطبہ حجۃ الوداع اس وقت پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ انگریزی میں ہے، کتابوں میں ہے، اس وقت پر ان حالات میں حجۃ الوداع کا خطبہ مطالعہ کریں آپ، اور لوگوں کو بتائیں، خود بھی کریں کہ اسلام کا وہ دستور جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، آج دنیا کہاں جا رہی ہے اور اس خطبے کی کتنی اہمیت ہے آج کے لیے۔ یہ آیت پوری دنیا کے انسانوں کو عظیم گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے خطاب کیا گیا ہے۔ آج پوری دنیا ہمیشہ عالمگیر فساد میں مبتلا ہے۔ نسل، رنگ، زبان، وطنیت، طاقت، ان چیزوں میں گھر کر پوری دنیا جو ہے عجیب طریقے سے جو ہے برباد ہو رہی ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہی طریقے سے اشارہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ حجۃ الوداع کے خطبے کے جو اہم 15 جو نکات ہیں، بہت سے چیزیں ہیں، اس میں 15 اہم چیزیں ہیں، اس پہ ہم غور کرنی چاہیے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اس خطبے کا خلاصہ، پہلی چیز ہے، اے لوگو، جس طرح یہ دن، عرفے کا دن، حج کے دن اور ایام ذی الحجہ کتنے مقدس ہیں، اتنے ہی اہمیت ہے، یہ ایک مسلمان کی آبرو اور اس کی عزت ہے۔ دوسری چیز، اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو پیغام دیا، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ کرو۔ اگر تم کسی کو تنگ کریں گے یا نقصان کریں گے، یاد رکھو تم بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ اور تیسری چیز یہ کہا گیا، لوگوں کے مال اور امانتوں کی حفاظت کرو، تم اس کو ضائع نہ کرو۔ اور جو ہے چوتھی چیز آپ نے فرمایا، یاد رکھو
تم سب کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے تمہاری زندگی کا پورا حساب و کتاب دینا ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو چیز گارنٹی کی نہیں ہے وہ زندگی ہے، جو 100% جو گارنٹی کی ہے وہ موت ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اہم چیزیں گزشتہ بار یہ ہوئی تھی، آج اسی کے خطبے کا نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاپک، ایک پورا عالمگیر پوری دنیا کے لیے پیغام۔ چھٹی چیز آپ نے فرمایا سود کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اس سے باز آ جاؤ۔ سودی نظام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے بلبوتے پر طاقتور آدمی کمزوروں کو ستایا جاتا ہے، مالدار مالدار ہی رہتا ہے، غریب غریب کے نیچے حصے کو چلے جاتا ہے، اور ایک نحوست ہے جو کبھی انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا اسی لپیٹ میں ہے، اور اس سودی نظام کی وجہ سے آدمی کو دبایا بھی جا رہا ہے۔ نمبر 7، اے لوگو تم عورتوں کے حقوق کو پہچانو، ان کا حق ادا کرو، اور ان کے معاملات میں غفلت نہ کرو۔ 8ویں چیز بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں نرمی کا طریقہ اختیار کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کو تنگ نہ کرو، ان کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج پوری دنیا میں کس طریقے سے حالات، ہر لیول کا آدمی ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، متوسط ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ہر طبقے میں کہیں نہ کہیں طریقے سے کسی نہ کسی اینگل سے عورتوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور حقوق کی پامالی، فادر ڈے، مدر ڈے، یہ سب بنانے کے نام رکھنے کے آرگنائزیشن رہ گئے، لیکن حقیقی حقوق اسلام دیتا ہے۔ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، عورت کا کیا ہے، عورتوں کی تحفظ کیا ہوتی ہے، اس کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بڑا آدمی باہر بڑے نام والا ہو سکتا ہے، اسے خیر خیرات کے ذریعے سے مشہور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ ہے نا 8ویں چیز ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں چیز، اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ بڑی بے حیائی ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، یہ بالکل اس کے قریب، اس کو سوچو بھی نہ کو۔ زنا جو ہوتا ہے آنکھ کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، سوچ کا ہوتا ہے، اور زبان کا ہوتا ہے، یہ تمام گندی چیزیں۔ اللہ کے رسول نے سوسائٹی اور سماج کو کتنا پاکیزہ بنانا چاہا، کسی کو بری نگاہ نہ دیکھو، اور دونوں کو حکم دیا گیا، عورتوں کو چاہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مردوں کو بھی چاہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ زنا کے قریب میں، ایک حدیث میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی بتایا گیا، اس روئے زمین پر خون خرابے ہونے لگیں گے جہاں پر زنا کاریاں مختلف طریقے سے ہونے لگیں۔ آج کیا ہو رہا ہے بولو؟ ہمارے کالجز کے اندر، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر اور بازاروں کے اندر بے حیائی کی انتہا پہنچ گئی ہے، کوئی آدمی سیف نہیں ہے۔ کتنے طریقے سے، کس انداز سے جو ہے زنا کاریاں ہو رہی۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا دیکھو اس سے باز آ جاؤ، ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ 10ویں چیز، اے لوگو میری بات کو غور سے سنو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا، بڑا ظلم ہے اللہ کے پاس۔ نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ پورے احکام اسلام کے بنیادی چیزیں آپ نے فرمایا۔ 11ویں چیز، آج کا عنوان ہے یہ میرا جو آیت میں نے لوگوں زبان، رنگ، نسل کی بنیاد پر مت جھگڑو۔ تم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا؟ رنگ کی نسل پر، زبان کے رس پہ۔ آج پوری دنیا میں ظلم و ستم کس بنیاد پر ہو رہا؟ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے خطبے میں، جو نمرہ مسجد ہے وہاں پر آپ نے خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا
گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اور جو ہے زبان پر، عجمی پر، عربی پر کوئی فرق نہیں ہے. تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو. اللہ نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور تم سب اللہ کے نزدیک ایک ہی. یہ پیغام آپ نے دیا. ہرگز نہ زبان کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر، تعصب، خاندانوں کی بنیاد پر، ہم بڑے، ہم چھوٹے، ہم طاقت، ہم یہ، کوئی سپر پرو دنیا میں نہیں ہے. صرف سپر پرو ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اسلام کی حفاظت کرنے والا. یہ خطبے کی آج کتنی اہمیت ہے. آج جو حالات چل رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا اللہ کا ڈر ہے وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے. حضرت بلال حبشی کہاں سے آئے تھے آپ؟ کہاں سے آئے تھے آپ؟ آپ نہ رنگ کے تھے، نہ خاندان کے تھے، نہ کچھ نہیں تھے. آپ کی ایمان کی بنیاد ایسی رہی کہ اللہ کے رسول نے انہیں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا. آپ کے تقوی کا وہ معیار تھا، روئے زمین پر جب چلتے تھے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. یہ کس نسل کے تھے، کس رنگ کے تھے؟ آج رنگ کی بنیاد پر کتنے جھگڑے، کتنے انسانوں کو مارا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی قدوہ دیا ہے دنیا میں، ایک دستور حیات دیا ہے. امن ہے. امن کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اور پوری چیزیں، خاندان، غلام، یہ سب کی چیزیں اسلام میں دی. حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کا بچہ تھا، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے. لوگوں نے کیسے پیغمبر ہے غلاموں کو، کام کرنے والوں کو اپنے گود میں بٹھاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسا ان کو چاہتا ہوں، حسین کو جیسا چاہتا ہوں ویسا میں بھی چاہتا ہوں. آپ نے کوئی تمیز باقی نہ رکھی، ادنا اعلیٰ کی، غریب کی، امیر کی، کام کرنے والے کی کوئی تمیز نہیں ہے. اللہ کے پاس اگر نبی مقام ہے تو وہ تقوی کی اس بات پر ہے. ہر مسلمان دوسرے کے مسلمان کے نظر میں بھائی ہے. بھائی بھائی ہوتا ہے. ایک درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے. مجھے میرے جسم پر کھرے لگی، مجھے کتنی تکلیف ہوتی، اتنا ہی درد دوسروں کے لیے ہونا چاہیے. میرا بچہ اگر مار دیا جائے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. میری لڑکی کو مار دیا جائے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیا وہ دوسروں کی لڑکیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ دوسروں کے بچیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ دوسروں کی عورتیں نہیں ہیں؟ وہ درد اور تکلیف ہم محسوس کریں. ہم آج کتنے ہزار کی تعداد میں جو ہے غزہ میں مار دیا گیا. آج چند لوگ بننے سے پوری دنیا ایک آواز اٹھا رہی ہے. کیا یہ انسانیت کا پیغام؟ یہ پورے آرگنیشن انہوں نے قائم کیا، امن کے معاہدے انہوں نے قائم کیا، لیکن ساروں کو توڑ دیا. اللہ کے رسول میں 1400 سال پہلے امن کا جو معاہدہ دنیا کو دیا، آج دنیا کی اس کی ضرورت ہے. میرے دوست سوچئے آپ اس وقت پر. اس واسطے میں بار بار نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، حجۃ الوداع خطبہ پڑھیے خدا کے لیے، اس کو پھیلائیے، پڑھیے خدا کے لیے. آپ جب تک نہیں پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ پیغام ہے اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. 12ویں چیز، اے لوگو، ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا تمہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم چند روزوں اور نمازوں سے قناعت کر لے کے کامیاب سمجھ لیتے ہیں. نماز پڑھ لیے تو ہم پورے دین اسلام کو ہم نے سمجھ لیا. لیکن اب ضرورت کس کی ہے؟ لوگوں سے تعلقات قائم کریں، برادران وطن کے ساتھ خدا کا پیغام پہنچائیں. ہمارے تعلقات بالکل محدود ہو. ہمارے خاندان سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں تو دوسروں سے کیا تعلقات رہیں گے ہمارے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کٹا ہوا ہے اور دوسروں کو کیا میسج پہنچائیں گے؟ اپنے اعمال کا جواب دہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کیا فرمایا؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ نمازوں روزوں کی فہرست آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے میٹھی بات کرو، خیر خیرات کرو، یہی اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں انسانوں سے تعلق رکھنے والی. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہیں. آپ خود بدل سکتے ہیں، اپنے گھر کو بدل سکتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول سکتے ہیں، اپنے آنکھ کو برائی سے حفاظت کر سکتے ہیں. یہ اختیار آپ کو اللہ نے دیا ہے. اگر یہ اختیار اگر آپ نہیں استعمال کریں گے، خدا کی قسم قیامت کے دن کوئی بچ نہیں پائے گا.
میں نے اختیار تمہارے اندر دیا تھا، کر سکتے تھے، تم نے اس کو نہیں کیا۔ یہ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ خبردار، اسی لفظ میں فرمایا میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا، یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ کے رسی کو پکڑے رہو، 50 فتنے اٹھیں گے۔ آج فتنوں کا دور ہے، ایک لا متناہی فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ان فتنوں کے وقت پر ایمان کی حفاظت ہم تو ہیں، آنے والی نسلیں، ہمارے جو معصوم بچے جو ہیں، ان کو ایمان کی حفاظت اور دین کے پر ثابت رکھنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے ان کو دین کا تعارف دینا۔ آج ہر قسم سے جو ہے وار ہو رہے ہیں، اسکولوں کے، کالجز کے، یونیورسٹیوں کے نصاب کو بدل کر تبدیل کر دیا گیا ہے، دین کا تصور باقی نہیں رہا ہے، بڑوں کی کوئی عزتیں باقی نہیں رہی ہے۔ اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے، ہماری نسلوں کو ہم بچا کے رکھیں ان کو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پکڑو۔ 13ویں چیز، اے لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو، میں تمہارے سامنے جو دین پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی بڑھاوا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آخری، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بھاری ذمہ داری مسلمانوں کو دی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس دین کے وارث تم بنیں گے، تم کو لے کر چلنا پڑے گا یہ دین۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا۔ 14ویں چیز، بڑی اہم چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے، اپنی وراثت کو تقسیم کرتا ہے، اپنی وراثت کی بڑی فکر ہوتی ہے، اپنے بچوں کے سامنے بھی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر رہیں گے یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی، اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے، بھٹکتے رہیں گے، پریشانیوں میں مبتلا۔ یہ ایک اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، اس کو پڑھ کے رکھو، سنبھال کے رکھو۔ ایک حدیث میں ثقلین کا لفظ آیا، میں 2 بھاری ذمہ داریاں تم پہ چھوڑ جا رہا ہوں، میری کتاب کو، میری سنت کو پکڑے رہو آپ، تبھی کامیاب ہوں گے۔ 15ویں چیز، آخری چیز، لوگوں سنو، تم لوگ جو موجود ہیں اس بات کو اگلے تک پہنچاؤ اور پھر اگلے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیا بھاری جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے میرے بعد والے لوگ میری بات کو زیادہ سمجھ کر عمل بھی کریں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر تک سمجھو، تم میری بات عمل کرو گے کامیاب ہوں گے، یقیناً کریں گے عمل کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھاری ذمہ داری دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبات کے بعد اپنے چہرے مبارک آسمان پر اٹھایا، آسمان پر اٹھا کر ہم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اے اللہ میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے میں نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں 1.25 لاکھ سے لے کے 150 لاکھ تک کے لوگ، معمولی بات نہیں تھی، 1400 سال پہلے اتنا بڑا مجمع، اس مجمع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، لوگو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، پہنچا دیا ہے، نہیں پہنچا دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ یہ خطبے کے وہ خطوات ہیں میرے دوستو، آج ہمارے لیے بھی ضرورت ہے، آج دنیا کے لیے بھی ضرورت ہے، اس خطبے کے نکات کو ہم پڑھیں، ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں ہمت بھی نصیب فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت سے رکھے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اس مسجد کے مصلی میرے خاص دوست بھی ہے، ان کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں
اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ و کلیہ سے مالا مال فرمائیں، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ و کلیہ سے مالا مال فرمائیں۔ اے اللہ اس وقت پر دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، اے اللہ تو ہم سب کو امن نصیب فرما، معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں پروردگار، تیرا فضل فرما، آج زمین پر جو ہے امن کا پیغام جو ہے تو نصیب فرما، ہدایت دے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔